منڈی میں جا کے کہنے لگا یار 10 روپے کم دے دینا، لیکن کسی نے نہیں لیا۔ دوپہر ہونے لگا، سورج چڑھایا نا، تو اب ایک باپ کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا بچوں کی بھوک دیکھنا۔ باپ ہر ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے، ہر ستم سے لڑ جاتا ہے، لیکن باپ کبھی بچوں کا بھوکا چہرہ دیکھنا برداشت نہیں کر پاتا، ٹوٹ جاتا ہے باپ۔ ہاتھ میں تھیلا تھا، سورج دیکھا، گھر جاؤں گا بچوں کا سامنا کیسے کروں گا، یہ سوچ کے قدم رک گئے۔ غریب تھا، کہاں جاؤں، دوپہری کہاں کاٹوں، مسجد نظر آ گئی، دوڑا مسجد میں گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ ان دنیا والوں نے مزدوری کے لائق نہیں سمجھا، میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اب میں تیرے گھر میں مزدوری کروں گا، اللہ میرے رزق کا انتظام کر۔ یہ کہہ کے مسجد کی صفائی شروع کر دی۔ شام ہو گئی، صفے جھاڑتا رہا، مسجد صاف کرتا رہا۔ شام ہوئی، گھر جانے کا وقت آیا، تھیلا سنبھالا، گھر کی طرف چلا، خیال آیا بچے پوچھیں گے کیا لائے ہو تو کیا جواب دوں گا، پھر سوچا کہ جب سب سو جائیں گے تب جاؤں گا۔ اندھیرے میں گھر میں گیا، بچے سو چکے تھے، بیوی دروازے پہ کھڑی تھی۔ بیوی نے شوہر کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، یہ نہیں کہا نکمے ہو، ٹھالی ہو، کچھ نہیں کر کے لائے، بلکہ فرما بردار عورت تھی۔ شوہر کا ہاتھ پکڑا، گھر میں لائی، پیر دھلائے۔ شوہر نے کہا شریک حیات بتا بچوں کو کیا کھلا کے سلایا؟ بیوی رو کے کہنے لگی اگر دانا نہیں ہے، اگر روٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمارے گھر میں اللہ کی نعمت پانی تو موجود ہے، میں نے پانی پلا کے بچے سلا دیے۔ اللہ اکبر، بستر پہ لیٹ گیا۔ بیوی کہنے لگی سرتاج بتاؤ تو صحیح، مارکیٹ گئے تھے، کیا کوئی کام نہیں ملا؟ کہنے لگے ملا تو ہے۔ کہا پھر مزدوری نہیں ملی؟ کہا ہاں مزدوری نہیں ملی۔ کیا تم نے مالک سے مانگی نہیں؟ تو کہنے لگا میرا مالک اتنا کریم ہے کہ اس سے مانگتے ہوئے مجھ کو حیا آ رہی تھی، وہ اتنا کریم ہے اس سے مانگتے ہوئے حیا آ رہی تھی۔ تو بیوی کہنے لگی اچھا کوئی بات نہیں، کل جائیں گے نا آپ؟ کہاں کل جاؤں گے؟ تو بیوی کہنے لگی ہو سکتا وہ کل دے دے۔ یہ سیدھا تھیلا لے کے پھر مسجد میں پھر صفائی کی۔ شام کو پھر آیا، بیوی نے پھر استقبال کیا، آج بھی نہیں لائے، آج بھی نہیں لائے؟ تو کہنے لگی ہمت نہیں ہوئی اپنے رب سے کہنے، اپنے مالک سے کہنے کی۔ تو بیوی کہنے لگی کوئی بات نہیں، آج 2 دن ہو گئے، کل جائیں گے؟ کہا ہاں۔ کہ جب کل جاؤ نا اپنے مالک سے میری طرف سے کہہ دینا کہ کم سے کم اتنا دے دے جس سے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، کہ اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا کہ میرے بچوں کے بھوک کا انتظام ہو جائے، 3 دن کی مزدوری بھلے نہ دے، ایک وقت کے کھانے کا پیسہ دے دے۔ اللہ اکبر، یہ سنا شوہر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، روتا ہوا گھر سے چلا۔ آج جب مسجد کی صفائی کر رہا ہے، ادھر صفائی ہو رہی ہے، ادھر آنسو بہ رہے ہیں، روتا جا رہا ہے، صفائی کرتا جا رہا ہے۔ شام کا وقت ہوا، چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگا میرے مالک اب تک تو میں نے بیوی بچوں کو سمجھایا، لیکن آج میں کیا کہوں گا بیوی سے جا کر کے؟ میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اپنے مالک سے اتنا کہہ دینا اگر وہ 3 دن کی مزدوری نہ دے سکے تو کم سے کم مجھے ایک وقت کا کھانے کا انتظام کر دے۔ یہ کہہ کے رونے لگ گیا۔ اب بے خودی کا عالم تھا، اس نے تھیلے میں مٹی بھرنا شروع کی کہ خالی تھیلے سے بہتر تو یہ ہے کہ مٹی بھر کے گھر لے کے چلا جاؤں تاکہ بچوں کی ہمت نہ ٹوٹنے پائے۔ جب تھیلا لے کے گھر کی طرف بڑھا کے روتا ہوا آ رہا تھا، یا اللہ میرے بچوں کے رزق کا انتظام کر دے۔ جب یہ گھر کے دروازے کے قریب پہنچا، شام ہونے والی تھی، خیال آیا اگر اجالے میں گیا تو بچے تھیلے میں پوچھیں گے کیا ہے، تو کیا دکھاؤں گا، مٹی لایا ہوں بھر کے۔ یہ سوچ کے جنگل میں چھپ کے بیٹھ گیا، شام کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام ہوئی ہے شاگرد یہ شام کو گھر کے قریب گیا، اندھیرا ہوا، دیوار نیچی تھی، پہلے دیوار کے قریب ہوا، گھر میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، آج ہر دن کے خلاف آج اس کے گھر کے اندر چولہے سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہانڈیاں چڑھی ہیں چولہے پہ، کچھ پکوان بن رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے آنکھیں مسلنے لگا، یہ میرا گھر نہیں ہو سکتا، لگتا ہے عقل کٹ گئی ہے، رستہ بھول گیا ہوں، کہیں دوسرے کے گھر تو نہیں آ گیا۔ یہ سوچ کے آنکھیں ملی، پھر غور سے دیکھا گھر تو میرا ہی ہے۔ اب خوشی سے دروازے پہ آیا، کیا دیکھتا ہے، دروازے پہ بیوی پہلے سے کھڑی تھی۔ جب دروازے پہ آیا، بیوی نے ہاتھ پکڑا شوہر کا، اندر لے کے چلی تو کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، جب اس نے کھانوں کے پکوان دیکھے بیوی سے کہنے لگا شریک حیات
حیات بتا تو صحیح یہ انتظام کس نے کر دیا؟ اللہ اکبر. عورت کہتی ہے آج پتہ چلا ہے کہ تمہارا مالک کتنا کریم ہے. کہا کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ بات یہ نہیں ہے ذرا اندر تو آئیے. اندر لے کے گئی, صحن میں نگاہ ڈالی تو پورے گھر کے اندر رزق کے ڈھیر لگے ہوئے تھے, انبار کے انبار تھے. کہا یہ کس نے بھیجا؟ کہا جس کے یہاں مزدوری کرنے جاتے ہو اسی مالک نے بھیجا ہے. یہ سننا تھا. سجدے میں گر گیا اور رو کے اٹھا. پھر بیوی سے کہنے لگا بتا تو صحیح شریک حیات صرف کھانا بھیجا ہے یا پیغام بھی بھیجا ہے؟ تو سنو, بیوی نے کہا تھا اے میرے سردار جو یہ رزق لے کے آیا ہے, جو یہ نعمتیں لے کے آیا ہے, صرف نعمتیں لے کے نہیں آیا, ایک پیغام بھی لے کر کے آیا تھا. کہا کون سا پیغام؟ کہا تمہارے مالک نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا وہ میرے گھر کے اندر کام میں کمی نہ کرے, میں اس کی مزدوری میں زندگی بھر کمی نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب, پیر یامین صاحب, پیر کا دامن, نعرہ تکبیر. او بھائی یہ کریم رب ہے تیرا میرا, ہم نے اس کی چوکھٹ پہ جانا چھوڑ دیا, ہم نے اس کے در کو کھٹکھٹانا چھوڑ دیا. آفتیں آئیں تو ہم نے سیٹوں کو منایا, کبھی رب کو نہیں منایا. مصیبتیں آئیں تو ہم نے امیروں کے پیر پکڑے, کبھی رب کی چوکھٹ پہ نہیں گئے. خدا کے واسطے رشتہ خدا رسول سے مضبوط کرو. بند کرو یہ حرام کے کاروبار, بند کرو یہ حرام کاریاں. آج مصطفیٰ کا دامن تھام لو, ورنہ موت کا کچھ پتہ نہیں. جوان چلتے پھرتے حادثے ہو رہے ہیں, شکلیں نہیں پہچانی جاتی, شکلیں نہیں پہچانی جاتی. اللہ سے دعائیں کیا کرو اللہ جب بھی موت دے ایمان کی موت دے, عزت کی موت عطا فرما, عزت کی موت عطا فرما. زندگی گناہوں میں کٹ گئی, کبھی رب کی یاد نہیں آئی, تکلیف ہوتی ہے. آج مسلمانوں کے گھروں میں جو ہے جنم دن منائے جاتے ہیں, اور ان جنم دنوں میں شرابوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں. اور رب کو کیسے بھول بیٹھا ہے بندے, کیسے بھول بیٹھا رب کو. تیری زندگی کے 40 سال کم ہوئے, تجھے جشن منانے کی پڑی ہے؟ اور مڑ کے 40 سال پیچھے دیکھ تو نے کتنے گناہ کیے ہیں, کتنی نیکیاں کی ہیں. یہ جشن منانے کا ٹائم نہیں, آنسو بہانے کا ٹائم ہے. اپنی زندگی کے 50 سال مڑ کے دیکھ اور خیال کر میں 50 سال کا ہو گیا, 50 سال سے اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہوں, لیکن آج تک میں نے اپنے رب کو ایک رات رو کے نہیں منایا ہے. کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ میں 50 سال کا ہو گیا اور تو 50 سال کا تو ہوا ہے. بندے بتا تو خدا کا ہوا کہ نہیں ہوا, تو مصطفیٰ کا ہوا کہ نہیں ہوا. آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں. ڈرو خدا سے, مرنا ہے, مرنا ہے. اللہ قیامت کے دن بندے کے اس وقت تک قدم آگے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اپنے سوال نہیں پوچھ لے گا. تمہیں کیا لگتا ہے جنت اتنی سستی ہے؟ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین, مومنوں کی ماں, حضور سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن یہ کیسے پتا چلے گا کہ بخشے گئے یا پکڑے گئے؟ کس کا سوال ہے جانتے ہو؟ صدیق